موت اور قبر کو یاد کرنا اور اس دن کو یاد رکھنا کہ جس دن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ کے ایمان میں کمی آ رہی ہے نا تو یہ اس کا علاج ہے۔ یقین کریں میں نے ریسنٹلی قبر کے بارے میں لیکچر دینا شروع کیے اور جتنے زیادہ میں اس کے اوپر لیکچر دیتے جا رہا ہوں اتنی زیادہ میرے دل میں دنیا کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے، اور جتنا بھی میرے پاس ہے اس میں مطمئن ہو جاتا ہوں، کیونکہ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے نا کہ آپ نے ایک دن مرنا ہے اور یہ جتنا سب کچھ ہے یہ آپ اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، صرف ایک چیز، صرف ایک کرنسی آخرت کی جو ہے وہ صرف اعمال ہے۔ اور جب آپ اس قبر میں پہنچیں گے تو ایسے ہی سمجھے کہ وہاں پہ ایک سائن ایسا ہوگا کہ آپ اس پوائنٹ سے آگے کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتے سوائے آپ کے نیک اعمالوں کے نیک ہوں یا برے اعمال ہوں، صرف یہی ایک چیز جو ہے نا آپ اس پوائنٹ سے آگے لے کے جا سکیں گے۔ سو آپ جتنی بھی دنیا بھی اکٹھی کر رہے ہیں یہ آپ کے وہاں کام نہیں آئے گی۔ ہمیں موت کو یاد رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، اور وہ کیا ہے بھلا؟ موت ایسی چیز ہے جو تمام لذتوں کو ختم کرے گی، اور مرنے کے بعد آپ کو صرف ایک ہی احساس ہوگا، صرف ایک ہی۔ آپ ایک آخری نظر اس دنیا پہ گھمائیں گے اور صرف اسی وقت ہمیں احساس ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے وہ کتنی ہلکی چیز ہے، جب ہم اس کو چھوڑ کے جائیں گے، جب ہم اس کو آخری نظر دیکھیں گے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اس دن احساس ہوگا یہ کتنی ادنا ہے، اور اصل لوگ تو وہی ہیں جن کو یہ مرنے سے پہلے احساس ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا، ایک دفعہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو وہاں پہ کوئی جانور مرا پڑا تھا اور اس کی لاش جو ہے وہ بوسیدہ ہو رہی تھی اور گدھوں سے کھا رہی تھی، تو اس کا کچھ ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کون جو ہے مجھ سے یہ دینار میں خریدے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایسی چیز ہے اگر آپ فری میں بھی دیں گے تو تب بھی ہم نہیں لیں گے، ایک ایسی چیز جو مردار ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مفت میں بھی نہیں لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جان لو کہ یہ دنیا اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، جتنا بھی سونا، دولت، سٹیٹس، پیسہ، شہرت، سب کا سب یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ کمتر ہے جتنا تمہارے نزدیک یہ مردہ جانور ہے۔ اس کی کوئی وقت نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اس سارے کو جو ہے اپنی مٹھی میں جکڑ لیں گے، پوری زمین اور آسمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے، اور پوچھیں گے آج دنیا کے بادشاہ کدھر ہیں؟ وہ لوگ جو ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے اور ناانصافی پہ ناانصافی کرتے تھے، اس کم تر دنیا میں تم لوگ آج کہاں ہو؟ اور یہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یقین کریں ہمیں بھی تب تک احساس نہیں ہوگا جب تک ہم سے یہ چھن نہ جائے، جب تک یہ ہمارے ہاتھ سے چلے نہ جائے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک چیز ہی جو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم ہر بنی آدم جو ہے نا اس کا افسوس کرے گا، ہر اس لمحے کا جس لمحے اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، ہر وہ لمحہ جو آپ نے ضائع کر دیا جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا، اس کا آپ کو آگے جا کے پچھتاوا ہوگا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں دنیا کو چھوڑنا ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، آپ کو قرآن مجید میں کیا ملتا ہے کہ جب موت کے فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ یا رب ارجعون، مجھے واپس بھیج دیں، ارجعونی، مجھے واپس بھیج دیں۔ کیوں واپس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہ واپس جا کے وہ نماز پڑھیں گے؟ نہیں۔ کیا واپس جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے خاندان کو دیکھیں؟ نہیں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں جا کے ان نیک اعمال میں سے کچھ کروں جو میں نے چھوڑ دیے، تاکہ میں جاؤں اور وہ جو اعمال تھے جو میں نے چھوڑ دیے تھے میں ان کو کچھ ان کا بہتر کروں۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے سامنے خیر ہے وہ ہم کر لیں، اور ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے سامنے بدی ہے اس کو ہم چھوڑ سکیں۔